بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ صدیوں پہلے یورپ میں استعمال ہونے والے ہند سے جو ایک راز بن گیا ہے، لندن کے نیلام گر کرسٹی نے سن 1991 میں ایک ایسی نادار شے نیلامی کے لیے پیش کی جس میں اس کی دلکشی نہیں بلکہ اس پر کنندہ پراسرار نشانات کی وجہ سے بہت دلچسپی ظاہر کی گئی۔ یہ کیا شے تھی؟ آئیے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا آلہ تھا۔ یہ آلہ زمانے قدیم سے تعلق رکھتا تھا جو یورپ والوں کے آباء و اجداد فلکیاتی حساب کتاب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ آلہ تقریباً ہسپانیہ میں 14ویں صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا اور مختلف ہاتھوں سے گزرتا ہوا موجودہ دور تک پہنچ گیا۔ اس آلہ میں دلچسپی رکھنے والے برطانوی تاریخ دان ڈیوڈ اے کنگ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس آلہ پر کنندہ نقش و نگار سے ملتی جلتی نشانات شمالی فرانس کے علاقے نارمنڈی سے اسی دور کے کچھ مسودات پر بھی دیکھے تھے۔ یہ نشانات اصل میں ہندسوں کا نظام تھا اور ریاضی کی تاریخ کے ماہرین بھی آگاہ نہیں تھے۔ اس وقت عربی زبان کے ریاضی کے ہندسے رومی ہندسوں کی جگہ لے رہی تھی، لیکن اس سے کئی صدیوں قبل یہ ہندسے وسیع پیمانے پر استعمال میں تھے۔ ریاضی کے ہندسے تحریر کرنے کا یہ طریقہ 13ویں عیسوی میں عیسائیوں کے ایک فرقے کے راہبوں نے دریافت کیا تھا، جو یورپ کے خانقاہوں میں 2 صدیوں تک رائج رہا۔ مسیحیوں کے فرقے سسٹیشن کے پیروکاروں نے بحث میں پڑے بغیر کہ کون سے ہندسے بہت ہے متبادل کے طور پر اپنائے رکھے، جو برطانیہ سے اٹلی اور اسپین سے سویڈن تک کے راہبوں کے لیے فائدہ مند تھا۔ یہ طریقہ ترکیب کافی مقبول بھی تھا، کیونکہ رومن ہندسوں کے برعکس اس طریقے میں کسی ایک ہندسے کو ایک علامات ظاہر کیا جانا ممکن تھا۔ رومن طریقے کے برعکس سسٹیشن ہندسے ضرب اور تقسیم کے لیے آسانی سے استعمال نہیں ہوتے تھے۔ جس وقت تک یہ مسودات کتابی شکل میں دستیاب ہوئے، 1 سے لے کر 9 تک کی گنتی پوری دنیا میں رائج ہو چکی تھی اور رومن ہندسے M اور D C L X V I تاریخ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ برطانوی تاریخ دان اے کنگ کے مطابق 18ویں صدی میں اس کا استعمال شراب کے بوتلوں پر نمبر لگانے تک محدود کیا گیا تھا، یا فلینڈر زمین گہرائی ماپنے والی آلہ میں کیا جاتا تھا۔ سسٹیشن ہندسے تاریخ میں چند ہی موقعوں پر سامنے آئی ہے۔ فری میسن نظریے نے پیرس میں 1780 میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ 20ویں صدی میں جرمن لوک روایت کی قوم پرستانہ تحریروں میں یہ ہندسے نظر آئے۔ اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح معلوماتی اور ہسٹری کے مطابق آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔ اے کنگ کے مطابق سسٹیشن راہبوں کا یہ نظام اس سادہ سے اصولوں پر بتایا گیا کہ 1 سے لے کر 99 تک کے ہندسوں کے لیے ایک علامات ہونی چاہیے۔ 13ویں صدی میں جان آف بینگ سٹوک نامی راہب نے ایتھنز سے انگلینڈ لے کر پہنچے۔ اس عرصے میں علامات کے ذریعے ہندسوں کے اظہار کا طریقہ وسعت پا گیا اور 1 سے لے کر 9999 تک کے ہندسوں کی الگ الگ علامات بنائی گئی تھی۔ پوپ بینڈکٹ کے دور کے راہب اور تاریخ دان ماتیو دے پیرس نے اپنی مشہور کتاب کرونیکا مجورا میں اس کو لکھنے کا طریقہ بیان کیا تھا۔ اب دوستوں نے ان تصویروں میں ہر کونے یا قوس اکائی دہائی 1000 اور 10,000 کو ظاہر کرتا ہے۔ سسٹیشن خانقاہوں میں یہ نظام معمول تبدیلیوں کے ساتھ رائج رہا۔ یہ مختلف علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں کی وجہ سے آئی۔ ایک وقت میں ابتدائی لائن آفاقی ہو کرتی تھی، لیکن 14ویں صدی میں فرانسیسی راہبوں نے دوبارہ پرانا طریقہ اختیار کر لیا۔ ماتیو دے پیرس نے اس بات پر زور دیا کہ اس طریقے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو عربی اور رومن ہندسوں میں نہیں کہ کوئی بھی ہندسہ اس طریقے میں ایک انفرادی علامت میں لکھا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ اس میں صرف یہ مسائل ہے کہ آپ کو
لکھنا اور پڑھنا آتا ہو، لیکن اگر اس کے بنیادی اصول سے آپ آشنا ہو تو جتنا مشکل انہیں پڑھنا لگتا ہے یہ طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔